کل بھی حریت کے دوست مختلف اسپیکرز کو بتا رہے تھے بھائی
صاحب بھی بتا رہے تھے، حسن اقبال صاحب کو، مختلف لوگوں کو افسر کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی کہیں تعریف نہ کریں آپ، اس نے ڈیل اور پیکج کیا ہے، جبکہ صبح ہمارے وزیر دفاع نے خارجہ نے اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا، جس پہ وزیر اعظم نے وہاں پہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بڑے تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایشو پہ سیاست کی گنجائش نہیں ہے۔ گلگت بلتستان اس مسئلے کی وجہ سے آج بھی اپنے بنیادی سیاسی حقوق سے محروم ہے، اس وجہ سے کہ یہ بھی اس مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے آج بھی گلگت بلتستان کے لوگوں نے جو اپنی مدد آپ ڈوگروں کے خلاف جنگ لڑ کے آزادی حاصل کی تھی پاکستان میں شامل ہونے کے لیے، لیکن وہ ان کی وہ تمنا آج پوری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، آج جغرافیائی طور پہ ہر لحاظ سے پاکستانی ہے، لیکن یہ جو ایوان ہے ان ایوانوں میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو لوگوں کو جسٹیفیکیشن دینا بڑا مشکل ہو ہے۔ لیکن لوگ جب اس بات پہ آتے ہیں کہ کشمیر کی وجہ سے اگر ہم اس مسئلے میں، تو وہ لوگ جو ہے سنتے ہیں بات اور اپنے جذبوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو یہ کہنا کہ یہ دو ملکوں کے درمیان کا ایشو ہے، تو اس کو بھی میرے خیال سے آج کے بعد ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ دو ملکوں کا نہیں، ایک ٹکڑے زمین کا ایشو نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ کا، ایک تسلسل کا، ایک ایسی ریاست جو پاکستان اور ہندوستان نہیں تھے اس وقت کی قائم جائیں تھی، تو اس کی جو اسٹرگل ہے، آپ حضرات کی جو قربانیاں ہیں، میں نے دنیا میں بہت سی تحریکوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن جو کشمیریوں نے اس تحریک کو اپنے لہو کے ذریعے زندہ رکھا ہے، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ 70 سال تحریکیں نہیں چلتی، وہ فیصلہ ہوتا ہے 2-4 سال 10 سال بعد، یا تحریک ختم ہوتی ہے، ایشو حل ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں، آپ سب کی جو ہے وہ قربانیوں کو، بزرگوں کی جو ہے وہ ساری محنت، ساری جوانی، ایک نسل جو ہے نسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ میں خود بھی پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، جموں کیا، سری نگر کیا، جب یہ کل بھی میں نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہر دور حکومت میں ایک نیا جو ہے وہ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، تو ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی سخت ضرورت ہے جس میں ہم ہمیشہ کاربند رہیں۔ اب مشرف صاحب کا زمانہ آ گیا، آپ نے دیکھا ساری جو کشمیر کے اوپر جو آپ کی تھی حکمت عملی وہ ریورس ہو گئی۔ میں نے اس وقت ڈل جھیل کے اوپر نوجوانوں کے آنکھوں میں خون دیکھا، میرے ساتھ لطیف صاحب تھے، آزاد کشمیر کے لطیف اکبر صاحب، وہاں ہمیں کہا کہ آپ لوگوں سے نہ ملیں گے، وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں، ناراض۔ تو میں شلوار قمیض میں تھا، ڈل جھیل میں جو مشکل سے ہمیں الاؤ کیا گیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، ایک دوست نے ہمیں ڈل جھیل تک وہ لے کے گیا، وہاں 3-4 نوجوان جو ہے وہ بیٹھ کے چھلیاں وغیرہ کھا رہے تھے۔ تو ایک ہمارے ساتھ ایک ریٹائرڈ فارن سیکرٹری بھی تھا، ہمایوں خان صاحب۔ تو جب ہم وہاں ان سے ملنا چاہا تو ہمارے ساتھ جو مقامی گائیڈ ریٹائرڈ ایکسین تھا، انہوں نے کہا جب آپ نہ ملیں، ان کے آنکھوں میں بڑا خون ہے، یہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ ہم نے کیا کیا ہے، تو ہم ضرور ملیں گے، ہم تو یہ ہوٹلوں میں رہنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر باہر ہم جب قریب گئے تو وہ نوجوان ہمیں دیکھ کے کھڑے بھی نہیں ہوئے، بیٹھے۔ میں شلوار قمیض میں تھا، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو ہم نے کہا جب پاکستان سے ہیں، تو انہوں نے آگے سے اتنا کہا یہ جو براڈ وے ہوٹل میں جو ایک پیس کانفرنس ہو رہی ہے اس کے لیے آئے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے کہا ہاں جی۔ تو آپ کی ریکارڈ یہ چلانے والی بات نہیں ہے کہ ایک نوجوان نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا کوئی دین و ایمان نہیں ہے۔ مجھے وہ ایکسچینج میرے کپڑے کھینچا رہا کہ چلو ادھر۔ وہ نوجوان یہ بھی نہیں پوچھا آپ کس پارٹی کے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھا آپ کے اسکول آف تھاٹ کے ہیں۔ اس نے کہا آپ لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ تحریک شروع ہوئی، ہمارے لاکھوں جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے، لاکھوں گرفتار ہو گئے، لاکھوں جیلوں میں ہیں، عصمتیں لٹ گئی نوجوانوں کا۔ ہم نے ایک پشمینہ کی ایک شال بناتے تھے تو سال کا روزگار پورا ہوتا تھا، وہ سب بھی ختم ہو گیا۔ اور آج کیا مسئلہ حل ہوا ہے، آپ لوگ آ رہے ہیں 30 کروڑ ہمیں پورا۔ تو یقیناً ان کی باتوں نے ہمیں جو ہے وہ جوڑ کر رکھا۔ ہم پالیسی ساز لوگ نہیں تھے، جہاں کی بات کر سکتے تھے ہم نے وہ بات کی۔ تو خدا آج بھی ہم یہ پیغام دیتے ہیں، گزارش کرتے ہیں جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان سے
ہے کہ آپ کنٹینیوسلی پوری سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، اس بار اس بار جو بھی حریت کی لیڈرشپ ہے اس کو اعتماد میں لیں، جو آزاد کشمیر میں ایک نمائندہ حکومت ہے اس کو اعتماد میں لیں، گلگت بلتستان کی بھی حکومت کو بھی آپ اعتماد میں لیں، نمائندوں کو، اور ایک پالیسی بنائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم اس انتظار میں بیٹھے کہ اب مظفرآباد کا حملہ ہوگا، ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہم سیدھی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ویسے تو مسلمان تو ہزاروں مثالیں ہیں، آج سب کانٹیننٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں، آج میں نے کل بھی پبلکلی بھی یہ بات کی ہے، افغان طالبان انہوں نے دنیا کی 2 سپر طاقتوں کو شکست دی ہے، اور اگر آپ کی سیاسی محاذ ناکام ہو، سفارتی محاذ ناکام ہو، ہر محاذ میں جب آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کے لیے پھر لڑیں، اس کے لیے لڑنے کا حکم تو قرآن نے دیا۔ اب یہ میں ذاتی لڑوں آپ ذاتی لڑیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، ریاست کو بیٹھ کے ایسا ایک بیانیہ تشکیل دینا ہے اور دنیا کو بھی یہ بتانا ہے ہمارے پاس اب آخری آپشن ہے، اور اس کی طرف ہم کوئی سنجیدہ قدم اٹھائیں گے تو شاید دنیا ہماری بات سنے گی، ادروائز نہیں سنے گی۔ تو گلگت بلتستان کے عوام مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جائے جانے والے مظالم ہیں، آپ ہمارے یہاں بھی دیکھیں، اس دفعہ آپ نے کال دیا، آپ کی جیٹی والے دن ہمارے توقع سے زیادہ لوگ، حالانکہ ہم نے کوئی بہت بڑی محنت نہیں کی، ہر طبقے فکر کے لوگ باہر نکل کے وہ پروٹیسٹ میں، اب ہم پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں، ریاست فیصلہ کریں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ صف اول میں شہادتیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہر فرد تیار ہے، تو ہم دعا گو بھی ہیں، اور جہاں جہاں بات ہو سکتی ہے وہاں بات بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی پالیسی ساز ادارے کا، کیونکہ میں چھوٹے سے صوبے کا ایک چیف منسٹر ہوں، اس حد تک اس علاقے کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہندوستان نے وہاں پہ بھی پراکسی وارز کرنے کی کوشش کی، وہاں کچھ لوگوں کو بیچ کے وہاں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ گزشتہ 4 سال میں جب سے ہماری گورنمنٹ ہے وہ خطہ پورا بن گیا، وہ خطے میں 15 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آ رہے ہیں، اور وہاں پہ بدماشی دہشت گردی یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج دوبارہ سے یہ کوشش ہو سکتی ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک مستحکم مضبوط پاکستان ہی کشمیریوں کی بہترین وکالت کر سکتا ہے۔ کمزور بٹا ہوا نظریاتی طور پر تقسیم وہ کبھی بھی اس طرح کی حمایت اور سپورٹ نہیں کر سکتا، اور ہم پاکستان کے لیے بھی دعا گوئے ہیں، پاکستان کو اللہ پاک بہت مضبوط کرے، حکومت جس کی بھی ہو، اس کے معاشی حالات بہتر ہو، اس کی سیاسی حالات بہتر ہو، اور ہم سب مل کے آپ کی جو ہے وہ بھرپور حوصلہ افزائی بھی کریں، اس کو دنیا میں اٹھا سکیں۔ اور میں گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے، گلگت بلتستان کے منتخب نمائندوں کی طرف سے، اب اگر ہمیں گنجائش ہوتی تو ہم اس بار چلے جاتے اپنے بھائیوں کے پاس، وہ خود اپنے گھر سے باہر نہیں آ رہے ہیں، ان کے لیے اتنے جو ہے مشکل پیدا کی ہے، لاکھوں فوج وہاں پہ کھڑی کر کے، تو یہ ثابت ہوا الحمدللہ جذبہ ایمانی اور کشمیریوں کے اندر جو حریت پسندی ہے اس کو طاقت اور بندوق کے ذریعے نہیں دبایا جا سکا۔ آج ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ دنیا میں نئی خبریں بن گئی ہیں، ہماری ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی ہوگی، لیکن یہ جو خبریں بن رہی ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیوں کی بدولت بن رہی ہیں، ان کے 70 سال جدوجہد کی بدولت بن رہی ہیں، 45 دن کے مسلسل کرفیو کی بدولت بن رہی ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے اس آزادی کے حق میں نہیں تھے، وہ اس محسوس رہنا چاہتے تھے، ان کو بھی جب ڈیٹینشن میں ڈالا گیا تب یہ خبریں بنی۔ اب جب خبریں بن رہی ہیں دنیا بھر میں، الجزیرہ میں، CNN میں، BBC میں، تو اب ہمارے لیے ڈپلومیٹک جو ہے وہ فورم اوپن ہونے شروع ہوئے ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے وزیر خارجہ کو ایک دن ایک ملک میں، دوسرے دن دوسرے ملک میں آنا چاہیے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ہفتے میں کم سے کم 3 ملکوں میں جانا چاہیے، اور تاکہ یہ ڈپلومیٹک فورم بھی یہی ہے، ملتان اور اسلام آباد میں پریس کانفرنسیں کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو ہے وہ اقتدار کیا۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے کشمیر جو جوان شہید ہوئے ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو قید میں ہیں اللہ پاک ان کی رہائی نصیب فرمائے، جو اس جدوجہد میں جو ہے وہ عملاً جو ہے شریک ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے، اور جو ہندوستان کے ناپاک عزائم ہے اللہ پاک جو ان کو لڑکا وغیرہ